بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج ستمبر 1974 کی 22 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الرعد کی 16ویں آیت سے ہو رہا ہے. 13/16. سابقہ آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. عمودی نقطہ اس میں یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے ان قوانین کی اطاعت کر رہی ہے جو ان کے لیے خدا نے متعین کیے. یہ میں نے عرض کیا تھا من فی السماوات والارض میں اشیاء کائنات بھی آتی ہیں اور انسان بھی آتے ہیں. پھر میں نے مختلف آیات سے یہ بتایا تھا کہ اشیاء کائنات جو یہ اطاعت کر رہی ہیں ان قوانین کی تو وہ تو طاعون ہیں، ان کو مجال انکاری نہیں ہے، ان کے ہاں جبر اور مجبوری کا کرہن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسانوں کی دنیا میں دو قسم کے گروہ پائے جائیں گے. ایک تو وہ ہوں گے کہ جو طاعون ان کی اطاعت کریں گے بطیب خاطر، ان قوانین کی صداقت کا پر پہلے وہ کامل غور و فکر کے بعد ان کی صداقت پر یقین رکھیں گے. اس یقین سے ایک اطمینان حاصل ہوگا اور اس کے بعد یہ اطاعت طاعون ہوگی، بطیب خاطر ہوگی، سمجھ سوچ کر ہوگی. اور اگر ایسا نہ کریں گے تو دوسرا طریق میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو انسانی عقل کا تجرباتی طریق ہے ٹرائل اینڈ ایرر کا، وہ ایک نظام کو لیتی ہے، اس پہ تجربہ کرتی ہے، پھر دیکھتی ہے کہ وہ غلط ثابت ہوا، پھر اسے بدلتی ہے، پھر دوسرا نظریہ اختیار کرتی ہے. ساری انسان کی تاریخ وہی کو چھوڑ کر انسان کے اسی تجرباتی طریقے کار کی تاریخ ہے. لیکن اس میں ایک تو عرصہ بڑا لمبا لگتا ہے اور پھر غلط نظام کے نتائج تک پہنچنے میں انسانیت کی ہڈیاں جتنی ٹوٹتی ہیں، خون کی ندیاں جتنی بہتی ہیں، وہ تاریخ انسانیت اس کی شاہد ہے. وہی کرتا یہی ہے کہ یہ جس آخری مقام کے اوپر خود انسان نے ان ناکام تجارب کے بعد پہنچنا ہوتا ہے وہ پہلے دن ہی بتا دیتا ہے کہ یہ طریق صحیح ہے. وہ جو اس کے متعلق کہا گیا ہے وہ بڑے عمدہ فکرے ہیں اقبال کے الفاظ کہ وہی کرتی اتنا ہی ہے، اٹ اکانومائزز ہیومن لیبر. یہ انسان کی محنت اور سہولت کے اندر بچت کر دیتی ہے. ان مصیبتوں میں سے نہیں اس لیے گزرنا پڑتا، ورنہ پہنچا دیتی ہے آخر الامر اسی مقام پر یہ دونوں. اور وہ جو اس نے کہا بڑی عظیم حقیقت ہے کہ ہر دو امیر کارواں، ہر دو بمنزل رواں، دونوں ہی ایک منزل کی طرف چلے جا رہے ہیں. عشق اصل بہیلا بھی برد، عشق برد کشا کشا. اور فرق اتنا ہے کہ یہ مختلف ہینوں سے جاتی ہے ادھر، مختلف تجارب سے جاتی ہے، مختلف تدابیر اختیار کرتی ہے. اور اس عشق کی کیفیت یہ ہے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیے قصے تمام. وہ پہلی ہی جست میں وہاں پہنچا دیتا ہے. اتنا فرق ہوتا ہے. جیسا میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بچوں کی حساب کی کتاب کے آخر میں ان کے جواب دیے ہوئے ہوتے ہیں. سوال کرنے کے بعد اگر بچہ وہاں سے دیکھ لے تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ میرا جواب صحیح ہے یا نہیں. اور اگر وہ جوابات کا حصہ اس کے پاس نہ ہو تو پھر اسے اس مقام تک، اس
یقین تک پہنچنے کے لیے کہ میرا جواب صحیح ہے یا نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ سوال حل کرنا پڑے گا، اور پھر بھی وہ یقین حاصل نہیں ہو سکے گا۔ وہی یہ کرتی ہے۔ تو جو وہی کی صداقتوں پر ایمان لے آتے ہیں وہ تو طوعاً اس کی عقائد کرتے ہیں، بطیب خاطر کرتے ہیں، اور اس میں عجیب لذت ہوتی ہے، ورنہ زمانے کے تقاضے مار مار کر وہاں لے آتے ہیں۔ تو انسان دو طریق سے یہ کرتا ہے، طوعاً کرتا ہے اور کرہن کرتا ہے۔ اور جو میں نے آخر میں یہ کہا تھا وہ تو عجیب چیز ہے قرآن کی، ایک تشبیہ ایک مثال میں ایسی بات واضح کر دیتی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اشیاء کائنات کی اطاعت اور تمہاری اپنی روش دیکھنی ہو اگر تو دیکھو ذرا، تم بھی چلتے ہو، تمہارے ساتھ تمہارا سایہ بھی ہوتا ہے۔ اس سائے کی کیفیت یہ ہے، قانون ہمارا یہ ہے کہ جدھر سے روشنی آئے گی اس سے الٹی سمت میں وہ سایہ پڑے گا۔ پیچھے سے سورج ہوتا ہے تو تمہارا سایہ آگے چل رہا ہوتا ہے، جو جو وہ اوپر چلتا ہے سایہ سمٹتا چلا جاتا ہے، سر پہ آتا ہے، پاؤں میں آ جاتا ہے، مغرب کی طرف زوال ہوا وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوا۔ تو کہتا ہے کہ تم جہاں جاؤ جب بھی جاؤ یہ سایہ اس قانون کی اطاعت ہر وقت کرتا رہے گا، اور اس کے ساتھ تم جا رہے ہو کہ کبھی تمہارا قدم ادھر کو اٹھ رہا ہے، کبھی ادھر اٹھ رہا ہے، کبھی یہ راستہ اختیار کرتے ہو، کبھی وہ کرتے ہو۔ آخر الامر تم نے بھی سائے کی طرح کرنی ہے اطاعت، لیکن آنچے دانا کند کند ناداں لیو با دل خرابیے وت یار تیر جوتیاں کھا کے ہوتے ہو پھر اور بڑا اس نمبردار نے 100 گنڈا بھی کھاتا سی 100 جوتیاں بھی کھادیاں سی، پتا نہ انہیں کی کیتا آ جاتی انہوں بڑا کیا نہ کیا آگا سی بھی 100 گنڈا کھانا ہے کہنا بھائی میں نہیں کھانا، انہوں نے کیا مار جوتیاں 500 جوتیاں انہیں ماریاں، تو جوتیاں کھا کے پھر گنڈا کھاتا، کہنے کا کھا دوسرا، کہنا جی میں نہیں کھانا، انہوں نے کیا مار جوتیاں، کہنے کا 100 گنڈا بھی کھاتا کہ جوتیاں نہیں کھاتی ہیں۔ یہ جو طریق ہے نا انسانیت کا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ آخر الامر اس نے جھکنا ہے وہاں، لیکن وہ 100 جوتیاں کھا کے 100 گنڈا کھانا کون وقت کہا یہ بتائیں اس کا انداز کیا ہوتا ہے انسان کا؟ چیز ہے عزیزہ سے مان 1400 سال پہلے کی ایک کتاب ہے، اس زمانے کے بدو کو بھی سمجھا رہی ہے، آج کے زمانے کے آئنسٹائن کو بھی سمجھا رہی ہے۔ کہا کل من رب السماوات والارض قل اللہ، پہلے خود ہی سوال کیا، ان سے کہو کہ باہر کی کائنات میں نشو و نما دینے والا کون ہے؟ یہاں تو خود ہی کہا کہ تم بھی ایسا کہو گے، یہ بھی ایسا ہی کہیں گے جیسا تم کہتے ہو۔ بڑا عجیب فرق ہے، آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ بھی یہی کہتے ہیں جو تم کہتے ہو تو پھر تمہارے خدا ماننے میں اور ان کے خدا ماننے میں فرق کیا ہے؟ پھر انہیں بھی خدا پر ایمان لانے کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ وہ تو مانتے ہیں اس کو، کہا ماننے اور ماننے میں فرق ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ کیا مانتے ہیں اور خدا پر ایمان کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ بڑا سٹل لطیف اور نظیف فرق ہے عزیزان ایمان، اور بات سمجھنے کی ہے۔ یہ حقیقت میں ہم سے ہی کہا جا رہا ہے۔ تشریح اس کی دوسرے مقام پہ ہو رہی ہے، نسخے ہیں تو نکالیے، آیات بڑی اہم آیات 23/84 18/84۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کہا کہ بہرحال ان سے کہو کہ علم کی بارگاہ سے پوچھ کے بتائیں کہ یہ زمین کس کی ہے۔ اب اس حصے تک یہ خدا کو ماننے والے یا آج وہ لوگ کہ جو اس کے نام سے تو انکار کرتے ہیں، آج کا دہریہ سائنٹسٹ بھی
اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی تھی. وہاں پہنچنے کے بعد خدا کو ماننے والا وہ کہتا ہے کہ خدا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، اس نے یہ کیا ہے. یہ وہاں پہنچنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب اس سے آگے ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کیسے وجود میں آ گئی، کس طرح سے یہ بن گئی. بہرحال بن گئی ہے کس طرح سے، یعنی ہمارا وہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون تھا وہ یہاں آ کے ختم ہو جاتا ہے. ہم اس سے آگے نہیں چل سکتے. اپنا عجز وہ بھی بیان کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ نام یہ نہ لیں، لیکن وہ جو رسمی طور پہ صحیح خدا کے ماننے والے وہ یہ مانتے ہیں. خود یہ آج یورپ کے بھی یہ اس انداز کے دہریے تو بہت کم ہیں. یہ باقی جتنے ہیں خدا کو ماننے والے، بات ان کی ہو رہی ہے کہ ان خدا کے ماننے والوں سے پوچھئے کہ یہ زمین کس نے بنائی، کس کی ملکیت ہے، کہیں گے کہ ہاں یہ خدا نے بتائی. سیقولون للہ، یہ کہیں گے صاحب، اس کے سوا چارہ کار نہیں کہیں گے خدا نے زمین بنائی، خدا کی زمین ہے. ہر جواب کے بعد آپ دیکھیے وہ کیا کہتا چلا جا رہا ہے. قل افلا تذکرون، کہا کہ ذرا پھر کھڑے ہو جاؤ اس جواب کے بعد، کیونکہ بات آگے سوچنے کی آ جائے گی. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، پوچھو ان سے کہ یہ جو متفرق مختلف کرے تیر رہے ہیں فلک کی پہنائیوں کے اندر، ان کا نشو و نما دینے والا وہ کون ہے؟ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس کا مرکزی کنٹرول ہے؟ خارجی کائنات سے بات ہو رہی کے متعلق بات ہو رہی ہے. سیقولون للہ، اس کے سوا چارہ کاری نہیں کہ یہ کہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے، خدا نے بنایا ہے، خدا ہی ان کی ربوبیت کا سامان بام پہنچا رہا ہے، وہی پروردگار ہے، وہی ان کی پرورش کرتا ہے. پھر وہی اگلی بات ہے قل افلا تتقون، اس کے معنی آگے چل کے آئیں گے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. ان سے پوچھو کہ یہ وہ قوت کون سی ہے جس کے ہاتھ میں یہ اتنا بڑا اقتدار ہے کہ وہ اس کائنات کو اس طرح سے چلا رہا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو ضرورت نہیں کہ کسی کی پناہ میں آئے، ہر شے اس کی پناہ میں جانے والی ہے. کیا کہتے ہو تم؟ یہ کائنات تک خدا ماننے والے یہاں بھی یہ کہیں گے سیقولون للہ، ٹھیک ہے یہ خدا کی. اب آئی آگے بات، کہا کہ یہ اس خارجی کائنات میں جو سوال بھی ہم نے تمہیں کی، کہے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا پروردگار کون ہے. یہاں تک تم بھی مانتے ہو کہ خدا ہی ہے، اس حد تک تو تم خدا پہ ایمان لاتے ہو، اقرار اس کا کرتے ہو. فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، کہا پھر اس سے آگے ایک قدم جو ہم تمہیں کہتے ہیں تو وہاں تمہیں کون سی بات ہے جس سے تمہیں دھوکہ لگ جاتا ہے؟ آگے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے عزیزان من اصل شے. آگے ہم یہ کہتے ہیں کہ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح خارج کی دنیا میں خدا کے قوانین کی اطاعت ہو رہی ہے، تمہاری اپنی دنیا میں بھی اسی کی اطاعت ہونی چاہیے. تو وہاں تک تو تم ہر بات کا جواب اس بات میں دیتے چلے آ رہے ہو کہ ہاں صاحب خدا ہی ہے، اسی کے قوانین اسی نے بنایا، اسی کے مطابق یہ چل رہی ہے ساری کائنات، سب ٹھیک ہے. کہا کہ جب ہم ذرا آگے تمہیں ایک قدم بڑھا کر کہتے ہیں کہ جب یہ صورت ہے تو تم بھی اس کائنات کے حصے ہو، جب وہاں یہ چیز کار فرما ہے تو تمہاری اپنی دنیا کے اندر تم کیوں نہیں اس کے قوانین کو کی اطاعت کرتے؟ یہ چیز ایک حق کی تمہارے پاس ہم نے بھیجی ہے، تمہارے لیے بھی کچھ قوانین ہیں، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ساری کائنات کے قوانین کے مطابق چلے اور تم یہاں بالکل چھوٹے بے مہار کی طرح چھوڑ دیے جاؤ، تمہارے لیے کوئی قانون نہیں ہونے چاہیے؟ وہاں تو ہر چیز کا جواب بالکل ٹھیک ٹھیک تم دیتے ہو. یہاں جب تمہیں کہتے ہیں کہ ہاں صاحب خدا کے قوانین کے مطابق
تمہیں بھی چلنا چاہیے، تو اس بات کی تم تسلیم کرنے لگ جاتے ہو۔ فرق یہ ہے عزیزان مان، خدا کو ماننے والے، میں نے کہا کہ ان چند بہاریوں کو چھوڑ دیجئے، وہ بھی بات صرف الفاظ کی ہے، لیکن بہرحال خدا کے ماننے والے اس کائناتی خدا کو تو سب مانتے ہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی کائنات میں ان کی ربوبیت کرتا ہے، رب بھی وہی ہے، یہاں تک سب مانتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے جب بات آتی ہے کہ ہمیں بھی اسی کے دیے ہوئے قوانین کے تابع چلنا چاہیے، یہاں آ کے انکار ہو جاتا ہے۔ اور اصل یہ چیز ہے کہ یہ جتنی چیزیں پہلے مانی جاتی ہیں ان کے ماننے سے ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ایک نے کہہ دیا کہ صاحب خدا نے بنایا تھا، ایک نے کہہ دیا میں یہ نہیں جانتا کہ کس طرح سے یہ عدم سے وجود میں آ گئی، ممکن ہے بائی چانس یہ آ گئی ہو۔ میری اور اس کی زندگی میں فرق کیا سوائے اس کے کہ یوں ہی ایک جذباتی سی تسکین مجھے حاصل ہو جائے کہ میں کہہ دوں کہ میں نے کہا خدا نے بنایا، اور یہ دیکھیے صاحب یہ کہتا ہے نہیں خدا نے نہیں بنایا۔ فرق کیا پڑا دونوں کے اوپر؟ سوال یہ آ جائے کہ جب خارجی کائنات جو ہے کس کے قوانین کے تابع چلتی ہے، اس نے کہہ دیا کہ فطرت کے قوانین کے مطابق چلتی ہے، میں نے کہہ دیا خدا کے قوانین کے مطابق چلتی ہے، میری اور اس کی زندگی کے اوپر ان دونوں چیزوں کا اثر کیا پڑا؟ الفاظ کا ہی فرق ہے یہاں تک۔ تو یہ ماننا جو ہے، اس ماننے سے کچھ کام نہیں چلتا۔ اصل چیز جو ماننے کی ہے وہ وہی کا ماننا ہے کہ ایک یہ کہتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے ہمارے بنائے ہوئے قوانین کے تابع چلے گی صاحب، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں صاحب ہماری زندگی بھی خدا ہی کے دیے ہوئے قوانین کے تابع چلے گی، بس یہاں پر اثر آ کے زندگی کا۔ تو خدا کا ماننا در حقیقت اس کے وحی کا ماننا ہے۔ وحی پر ایمان اگر نہ ہو تو خدا پر ایمان تو یہ کافر اور مشرک اور ایتھیسٹ، جس کو ان معنوں میں کہا جاتا ہے میٹیریلسٹ اور مادہ پرست، یہ خارجی کائنات کے خدا کو تو سارے مانتے ہیں۔ تو فرق جہاں آ کے پڑتا ہے وہ وحی کا فرق۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارا اور خدا کا تعلق صرف وحی کے ذریعے سے آپس میں جڑتا ہے، اسے درمیان میں سے نکال دیجئے تو خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہمارا باقی نہیں رہتا۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یوں جواب دینے کے اعتبار سے آپ کہیے خدا نے بنایا ہے، خدائی پروردگار ہے، بس یوں ہی اپنے آپ کو ایک فریب سے دے لینے والی بات ہے کہ ہم خدا پرست ہیں، یہ مادہ پرست ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خدا پرستی اور مادہ پرستی کا فرق یہاں آگے شروع ہوتا ہے، صرف یہی سے آگے شروع ہوتا ہے عزیزان مان۔ یہ خدا کی صفات ہیں جو پہلے ہم بیان کر رہے ہیں، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رب السماوات والارض ہے، یہ ساری اس کی کچھ صفات ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ میرے ساتھ جو خدا کا تعلق یا میرا جو خدا کے ساتھ تعلق ہے وہ اس کے وحی کی روح سے ہے، ان قوانین کی روح سے ہے جس کے مطابق اس نے کہا ہے کہ تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ وحی کے اوپر اگر یہ ایمان نہیں ہے تو خارجی کائنات کے اوپر کے خدا پر ایمان لانا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ سارا جو جواب دیتے تھے آپ کے سامنے قرآن نے دہرایا ہے کہ کوئی سوال ان سے کہیے، یہ کہیں گے سیقولون اللہ، اللہ نے یہ کیا ہے، اللہ ہی کا یہ سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد ان سے کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، تو یہ اتنا کچھ تو وہ کہہ رہے ہیں، یہ ان سے تقاضا جو خدا پر ایمان کا ہے وہ کیا تقاضا ہے؟ پھر کیا بات نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کا ایمان نہیں تھا؟ یہی تھا نا آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، اسے جھٹلاتے ہیں۔ یہ ایمان اس کے اوپر لانے کا ہے۔ تو یاد رکھیے خدا پر ایمان کے معنی یہ ہیں جہاں تک انسانی دنیا کا تعلق ہے
اس کے دیے ہوئے قوانین کی صداقت پر ایمان، اور ایمان کا بھی ایک لفظ ہمارے ہاں اتنا کچھ فرسودہ سا ہو گیا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. مقصد حیات اس کا ترجمہ کیجیے، نصب العین زندگی اسے کہیے، منزل کہیے اس کاروان انسانیت کی. میری زندگی کا مقصد قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یعنی یہ نصب العین جو ہے میرا زندگی کا مقصد جو ہے وہ ہے جو میرے لیے اس نے متعین کیا ہے، اور اس منزل پر پہنچنے کے لیے اس نے طریقہ کار کو تجویز کیا ہے. انہیں ہی خدا کے قوانین کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے ملتے ہیں. یہ ہے ایمان کے معنی. میری زندگی کا مقصد اس نے متعین کیا ہے، وہ ہے میرا نصب العین حیات، اور اس تک پہنچنے کے لیے طریق بھی اسی نے تجویز کیے ہیں، تدابیر بھی اسی نے بتائی ہیں. ان کے مطابق چلنا یہ ہے میری زندگی کا مقصد. یہ چیز جو ہے اسے آپ کہتے ہیں ایمان باللہ، خدا پر ایمان لانا. نہ یہ کہ کائنات کی کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، بارش بھی وہی برساتا ہے، بادل بھی وہی لاتا ہے، بجلیاں بھی وہی کڑکاتا ہے. یہ سارا کچھ تم بھی کہتے ہو، ہندو بھی کہتا ہے، عیسائی بھی کہتا ہے، یہودی بھی کہتا ہے. میں نے کہا ہے کہ یورپ کا مٹیریل سائنٹسٹ بھی یہ کہتا ہے. تو پھر ان سے آپ تقاضا کیا کرتے ہیں ایمان لانے کا؟ قرآن تو اہل کتاب سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ ایمان لاؤ. ان کے خدا کو خدا ماننے میں تو کسی کو شبہ ہی نہیں ہو سکتا. کون سی چیز تھی جس کے اوپر تقاضا کیا جاتا ہے؟ حالانکہ وہ ویسے وہی پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن کہا یہ گیا کہ تمہارے پاس اس کی وہی ہے نہیں اپنی اصلی شکل کے اندر. خدا پر ایمان کے معنی پھر وہی ہو گئے. انسان اپنی اس زندگی میں حیات عرضی کے اندر اس کے قوانین، اس کی دی ہوئی وحی کے مطابق زندگی بسر کرنا، اسے کہتے ہیں خدا پر ایمان لانا. بات چھوڑ دیجئے 1400 سال پہلے کی، اور چھوڑ دیجئے مشرکین عرب کی یا اس زمانے کی اقوام کی جنہیں مخاطب کیا گیا ہے. اپنے تک آ جائیے. ہم بھی جو ایمان رکھتے ہیں ذرا گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے تو صحیح، وہ خارجی کائنات کے خدا پہ ہی رکھتے ہیں یا اپنے اس خدا پہ بھی رکھتے ہیں جس کی وحی پر ایمان لانا ہمارا فریضہ، یعنی اس کے مطابق زندگی بسر کرنا. پھر ایمان لانا چھوڑ دیجئے. لفظ جب غلط معانی میں آ کے دیر تک استعمال ہوتے رہتے ہیں تو اپنا صحیح مفہوم کھو دیتے ہیں. اس لیے ان الفاظ کا بھی مفہوم اپنی زبان میں ادا کرنا چاہیے. ایمان کے معنی یہ ہے کہ میری زندگی کا ایک مقصد متعین ہے اور مجھے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے. سوچئے کہ ہم جو آج مسلمان کہلاتے ہیں، ہم خارجی کائنات کے خدا ہی کو مانتے ہیں یا اس خدا کو بھی مانتے ہیں؟ ہم ہمارا ایمان بھی وہیں ہے. جہاں تک یہ دوسرے خدا ماننے والوں کا جو ایمان ہے، جنہیں ہم دعوت ایمان دیتے ہیں، یہ اسی سطح کا ایمان ہمارا بھی ہے. وہی کو نصب العین حیات یا مقصد بنانے والا ایمان ہمارا بھی نہیں ہے. دیکھیے قرآن کریم کس طرح سے ان کی وضاحت کرتا ہے. اس میں 43/84 43/84 عجیب انداز ہیں اس کے بعد سمجھانے کے عزیز عالم. کہا کہ تم خارجی کائنات میں خدا کو مانتے ہو، تمہاری حیات عرضی جو ہے، یعنی الفاظ اس کے آپ دیکھیے کتنے خوبصورت انداز سے بات سمجھائی. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. خدا وہ ہے کہ جو باہر کی خارجی کائنات میں بھی وہی الہ ہے، صاحب اقتدار ہے، عرض کے اندر بھی وہی الہ ہے. یہ سوار عرض کو الگ کر کے دکھایا، کیا مانے عزیزان من؟ جہاں تک
خارجی دنیا کا تعلق ہے، عرض تو اس میں بھی شامل ہے۔ کائناتی قوانین یا فطرت کے قوانین یا لاز آف نیچر یا خدا کے وہ قوانین جو خارجی کائنات میں کار فرما ہے، وہ تو اجرام فلکی سما اور عرض دونوں میں بھی ہیں۔ یہاں یہ کیا کہا گیا ہے، دونوں کو الگ الگ کے جو بات کہی گئی ہے کر کے کیا مانے ہیں کہ الہ السما جو ہے اس کو تو تم سب مانتے ہو، لیکن اسے تم الہ الارض کیوں نہیں مانتے؟ اب عرض جو ہے اس میں آ گئے انسان کی زندگی، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ عرضی زندگی جو ہے انسانی زندگی سے کہا الہ السما تو سب مانتے ہو تم، اسے الہ الارض بھی مانتے ہو یا نہیں؟ عزیز عالمان، اس انداز سے ڈسٹنکشن کر کے سمجھانا قرآن ہی کا کام ہوتا ہے۔ خدا کو ماننے والوں کے متعلق کہا کہ دو حصے ہو جاتے ہیں اس کے، الہ السما کے ماننے والے، اسی کو پھر دوسری جگہ اکیس بٹا 27-28 21/21 کہا کہ الہ السما، پہلے تو وہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ سب کچھ وہ کہا، خارجی کائنات کی قوتوں کے متعلق کہا، وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، ان کے متعلق کہا کہ وہ تو اس کی عطایت سے تھکتے ہی نہیں، تھکان تک نہیں ہوئی، وہ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون، ان کے متعلق یہ سب کچھ کہا جو پہلے آ چکا ہے، وہ سرگرداں ہیں اس کے قوانین کی عطایت میں۔ اب انسانوں سے یہ کہا کہ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، تو کیا کہا کہ تم اپنی اس ارض کی زندگی کے اندر اور خدا بناتے ہو اور توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے؟ یہاں کی اپنی زندگی کے لیے تم الہ الارض اور تجویز کرتے ہو، اور سنیے اس کا نتیجہ عزیزان من، کل نہیں ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یاد رکھو اگر دو خدا ہو جائیں، الہ السما اور ہو جائے الہ الارض اور ہو جائے، تو فساد برپا ہو جائے، پھر اس کے اندر کیوس ہو جائے ایسا ہے۔ یہ ہے شرک۔ تو خالی الہ السما کو مان لینا ایمان باللہ نہیں ہے، وہ الہ الارض ہے۔ سوچئے تو صحیح، اپنی طرف غور کیجئے کہ ہمارا ایمان کس اللہ پہ ہے۔ سارا ایمان خارجی اللہ جو ہے اس کے اوپر، خارجی کائنات کا خدا، عرش کا خدا، کرسی کا خدا، افلاک کا خدا، فرشتوں کا خدا، کائنات کا پیدا کرنے والا، ان چیزوں کو چلانے والا، یہ سارا خدا جو ہے اس کے اوپر ایمان، اس سے بگڑتا ہی کچھ نہیں اور اس سے کوئی ذمہ داری ہی عائد نہیں ہوتی۔ وہ جو ان سے نے کہا تھا کہ پھر نا تصورون، پھر تمہیں یہاں آگے کیا موت پڑ جاتی ہے، کون سی چیز تمہیں فریب دیتی ہے یہاں پہنچنے کے بعد، جو الہ الارض اور کسی کو مان لیتے ہو؟ اور الہ الارض جو ہے یہ اور کسی کو آپ نے مانا تو آپ نے دو الہ مان لی، یہی تو ثنویت، یہی تو ڈوئلزم ہے، زندگی کے دو حصے کیے ہی نہ جا سکتے۔ یہاں تک تو تم مانتے ہو کہ اگر گھی میں آمیزش ہو جائے سنکھیے کی تو ہلاکت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اگر خدا پرست سے بھی پوچھا جائے تو وہ یہ کہہ دے گا کہ ہاں صاحب خدا نے یہ تاثیر رکھی ہے سنکھیے کے اندر کہ وہ ہلاکت افروز ہے، مانتے ہو تم،
اور اگر یہ کہا جائے کہ صاحب اگر وہ حرام کے مال کا گھی ہے تو اس سے ہلاکت ہو جاتی ہے، اسے نہیں تم مانو۔ الہ السما سے تو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں آگے فرق پڑتا ہے، یہ مانتے ہو یا نہیں؟ اگر یہاں یہ ایمان ہے کہ نہیں صاحب گھی اگر سینکھیے سے کی امیزش اس میں نہیں ہے، خالص ہے، تو وہ بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ حلال کی کمائی کا ہے یا حرام کی کمائی کا ہے۔ یہ اگر آپ نے کہا تو الہ السما پہ تو آپ کا ایمان رہا، الہ الارض سے انکار کر دیا آپ نے۔ ہے الہ الارض کے اوپر ایمان عزیزان من؟ اور آج جو آپ پھر کمیٹیاں بٹھاتے ہو، کمیشن مقرر کرتے ہو، معلوم کرے لفظ فساد تو آج ہمارے ہاں عام ہو گیا ہوا ہے، اس میں بھی تو لفسادتا کہا تھا۔ یہ جو کہہ رہے ہو کہ صاحب اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، جو قرآن نے یہ کہا تھا ظاہر الفساد فی البر والبحر، زندگی کے ہر گوشے میں فساد پیدا ہو گیا، کوئی شے اپنے جگہ موجود نہیں رہی۔ روز سیکھتے ہو نا اس کے لیے، اور اس کے لیے تم کمیٹیاں بٹھاتے ہو، تحقیقاتی انکوائری کمیشن بٹھاتے ہو، ضرورت ہی نہیں ہے۔ شرک کا لازمی نتیجہ قرآن نے کہا فساد ہے۔ الہ السما کی طرف تو تمہاری نگاہیں جاتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بند ٹوٹتا ہے تو ساری قوم بھاگتی ہے اس کی طرف۔ کیا ہوا، کیوں ہوا، امریکہ سے بلاؤ ایکسپرٹ، وہاں سے سامان اٹلی سے منگاؤ، اس کی مرمت کرو، سب کچھ کہو، تباہی ہو جائے گی، یہ سب ٹھیک۔ اور یہ سارے معاشرے کے اندر جو حرام کا سیلاب آ رہا ہے، اس کے لیے کسی کی کوئی آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھتا۔ وہاں کیوں بھاگ کے گئے تھے آپ؟ الہ السما پہ ایمان تھا آپ کا کہ اگر پانی کناروں کے اندر رک کے نہ بہا، اس نے اگر کنارے توڑ دیے تو سیلاب ہو جائے گا، وہی حیات دینے والا پانی موت کا موجب بن جائے۔ یہ الہ السما کا قانون ہے۔ دیکھتے ہو کس طرح سے مانتے ہو اس کو؟ زمین یوں تیار کرو، ہل یوں چلاؤ، کھاد اس طرح ڈالو، روز آپ کے یہاں شروع سے آخر تک بالکل صحیح ہے۔ الہ السما سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے دونوں میں کہا ایمان لانے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے۔ لیکن جب کسی قوم کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ مقصود بالذاتی الہ السما کو لے لے، الہ الارض کے اوپر اس کا ایمان ہی اٹھ جائے، تو یہ ٹھیک ہے، ان قوانین کے مطابق یہ نتائج تو پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد جو انسانیت کی زندگی کے اوپر اس کے نتائج ہوں گے وہ تو فساد ہوگا صاحب۔ یہاں تو خیر پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اتنا کچھ پیدا ہی ہمارے ہاں نہیں ہو رہا، ہمیں ضرورت ہے سماجی قوانین کے ماتحت بھی ابھی ضرورت ہے ترقی کرنے کی۔ ان ممالک کو لیجئے، وہ امریکہ والے اپنے ہاں کا فالتو اناج جو ہے سمندر میں ڈبوتے ہیں صاحب، اتنا زیادہ ان کے ہاں ہوتا تھا۔ سویڈن والوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اتنا کچھ پیدا ہو رہا ہے، اس سے کریں کیا ہم؟ اور آپ کو معلوم ہے پھر کہ اسی امریکہ کا سب سے بڑا پریزیڈنٹ ان کا کل تک جو اس پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا صاحب قوت مانا جاتا تھا، الہ الارض کی ایک کفر سے اس کی کیفیت آج یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہسپتال میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں بچ نہیں سکتا۔ قانون خداوندی سے انکار کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ سویڈن جو آج دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ملک ہے، سب سے زیادہ خودکشی جو ہے وہ سویڈن میں ہوتی، الہ الارض کو نہیں مانا جا رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ساری توجہات الہ السما پہ یہاں اپنی مرکوز کر کے اور الہ الارض کو اس طرح سے فراموش اپنے یہاں کر کے اپنی دنیا کو فساد سے بچا لیں گے؟ نہیں بچ سکتے۔ قرآن کے ماننے والے کے لیے تو مفر ہے نہیں عزیزان من۔
اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ارض میں تم نے کسی اور الہ کو مان لیا ہے جو تمہارے لیے زندگی کا سامان بہم پہنچاتا ہے؟ خارجی قوتیں، ممالک غیر کی امداد، ان کے ساتھ معاہدے، خود یہاں ہماری تگ و تاز جو کائناتی قوانین کے تابع ہوتی ہے کہ یہ زندگی دینے والی چیزیں ہیں، اس نے کہا کہ غلط. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جب تک اس کے ساتھ یہ نہ مانو گے کہ ایک ہی الہ ہے، کائناتی قوتوں کے اندر بھی، انسان کی زندگی کے اندر بھی فساد ہی فساد رونما ہو جائے گا. عزیزان من، تو میں نے گزارش کیا ہے نا کہ اپنے آپ کو اطمینان یا فریب دے لینا کہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ہاں صاحب اللہ ہی وعدہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، کائنات کا وہی خالق ہے، وہی رب ہے. یہ سارا کچھ ماننے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو خدا پہ ایمان لاتے ہیں. الہ الارض جو ہے وہ بہرحال کوئی اور ہے، اسے ایمان کہیں گے. اور اب اس کے بعد قرآن کریم کی ان آیات پہ غور کیجئے. میں نے ابھی کہا تھا کہ قرآن پھر یہ جواب دینے والوں کو کیوں کہتا تھا کہ ایمان لاؤ خدا پہ، وہ اہل کتاب کو کیوں کہتا تھا خدا پہ ایمان لاؤ. اور آگے سننا چاہتے ہیں قرآن کی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا، وہ مخاطب کرتا ہے اے وہ جو ایمان والے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، جو دعویٰ ایمان کرتے ہو، آمنوا باللہ، تو وہ تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بھی کہتا ہے آمین. تو یہ کیا ہے؟ بڑے غور طلب مقامات. کچھ زیادہ غور کی بھی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی پلیٹو کے عقل کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آسانی سے آ سکتی. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اب بت خانے والی بات بھی نہیں ہے، ایسی کسائی مار جانے تھے آگے. یعنی ان آیتوں کے اوپر کبھی غور ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ جی، خدا کا کلام ہے نا جناب، کیا کہتا ہے وہ یہ، تو کبھی غور تو کیجیے عزیزان من. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ان سے کہنا آمنوا باللہ. یہ پہلے آمنوا کیا ہے؟ ہم ہیں. جھنجھنی آ جائے گی کسی مسلمان سے اگر کہے کہ وہ تو تم خدا کو نہیں مانتے، توبہ توبہ. اور وہ اگر زبان پہ یہ لے آئے کہ میں نہیں خدا کو مانتا صاحب، قیامت برپا ہو جاتی ہے صاحب. تقاضے ہو جاتے ہیں کہ ان کی بھی قدر لیجئے جو خدا کو نہیں مانتے. یہاں آ کے معاشرے میں گنا دیتے ہیں جی یہ کمیونسٹ جو ہیں جی کتنا فریب نفس ہے، ہم تو ماننے والے ہیں، یہ نہیں ماننے والے. بات اتنی ہے ساری، آپ میں ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی. پوچھو تو صحیح قرآن یہ کنہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. جو خدا کا انکار کرتا ہے وہ تو یا ایھا الذین آمنوا میں آتا ہی نہیں. تو اس کیٹیگری میں، اس زمرے میں تو وہی آتے ہیں نا کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. یہ ہے نا وہ کیٹیگری. ہم ہیں، ہم سمجھتے نہیں کسی اور کے متعلق. یہ قرآن کی آیت یہودیوں کے لیے، یہ عیسائیوں کے لیے، یہ مجوسیوں کے لیے، یہ اس زمانے کے مشرکین کے لیے، یہ آج کے دہریوں کے لیے، یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے یہ سارا قرآن کا ان کے لیے، آپ کے لیے ہے. جنت جو ہے جی وہ ہمارے لیے. ہاں وہ کیسے وہ جنت تمہارے اعمال تو جنتیوں ہے نہیں. کہیں گے جی ٹھیک ہے وہاں اعمال کے حساب سے جنت تھوڑی ملتی ہے، سمجھ لیے نا. وہاں تو اس کی رحمت بے پایا اور شفاعت رسول اللہ کا. یعنی یہاں تک ہم آ پہنچے ہوئے ہیں. دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو دیا جا رہا ہے. بنیاد ہے عزیزان من یہ جو کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، وہ ہے کیٹیگری ہماری. ہم سے مطالبہ ہے قرآن کا کہ ایمان لاؤ. کن سے مطالبہ ہے؟
جو الہ السما کو تو مانتے ہیں، الہ الارض کو نہیں مانتے۔ اور یہ سنویت جو ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے اچھا بات، کوئی چیز اپنے ٹھکانے پہ نہیں رہے گی اگر تم نے یہ کر دیا تو۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ، یہ جو چیز ہے، اسی لیے رب السماوات والارض، اسی لیے الہ السماء الہ الارض، یہ توحید ہے عزیزان مان۔ اور اگر باہر کی دنیا میں خدا کے قوانین اپنی زندگی کے اندر اپنے بنائے ہوئے قوانین ہی صحیح، یہ بھی تو خود خدا بن جانے والا ہے۔ کسی اور کے ہاں کا ضابطۂ قوانین آپ نے مانگ کے لیا تو اسے خدا بنایا، اور اگر خود قوانین وضع کر کے اس کے مطابق چلے تو اس کے بعد تو انا ربکم الاعلی ہوا، یہ تو فرعونیت ہے۔ بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ صاحب جمہوریت ہمارا، یہ مغرب کی جمہوریت ہے کیا؟ انا ربکم الاعلی، ہم بیٹھ کے جو قوانین بنائیں گے وہ ہے قانون۔ آتی ہے ابھی آیت آتی ہے، قل افتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہا کہ یہ تم اسے چھوڑ کر انہیں اپنا سرپرست، والی، دوست، مددگار، حمایتی یہ بنا رہے ہو، جن کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی اور تو ایک طرف رہا، یہ جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ کائناتی قوانین، ان قوانین کے خلاف یہ اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کے اوپر قادر نہیں ہے۔ یہ بڑے سے بڑے حضرت صاحب بھی ہوں، جو بھی آپ لے لیجئے، کتنے ہی بڑے وہ مدعی کیوں نہ ہوں کہ ہم تقدیریں بدل دیتے ہیں اور ہم دعا سے یہ کچھ کر دیتے ہیں اور کرا دیتے ہیں، روٹی کھانے اور پانی پینے پہ تو وہ بھی مجبور ہوتے ہیں۔ زہر آلود گھی ان کے لیے بھی موت کا باعث ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ ہوا، وہ اب مرحوم ہو چکے ہیں، ہمارے یہ سامنے کے مکان میں رہا کرتے تھے ایک 30 سال۔ یہ بچیاں میری چھوٹی چھوٹی تھی اس زمانے میں، ان کے تو کان میں بچپن سے یہ آوازیں پڑتی رہتی ہیں نا خدا کی قانون کی۔ میری بچی کہتی تھی، وہ فالج زدہ تھے، وہ یہاں باہر صحن میں آ کے صبح ان کو کرسی پہ بٹھا دیا جاتا تھا، کرسی پہ ہی ان کے خدام یا ان کے ہاں تو مرید سارے خادم ہوتے ہیں، وہ لے جاتے تھے باہر سیر کرانے کے لیے، 2-1 قدم چلتے تھے پھر وہ وہاں بیٹھ جاتے تھے، اتنے معذور تھے یہ سارا کچھ فساد۔ پھر ان کو جب واپس لاتے تھے تو اتنے میں ان کے صحن میں 3, 4, 5, 7 چارپائیاں مریضوں کی بکھی ہوتی تھی، دور دور سے ان کے ہاں کے وہ مریض لاتے تھے، اور وہ لا کے وہ آتے تھے تو وہ پھر اس کو دم کرتے تھے، اسے تعویذ لکھ کے دیتے تھے، ان میں فالج کے مریض بھی ہوتے تھے، اور جب ان کو یہ دے دوا کے چلے جاتے تھے تو پھر ڈاکٹر صاحب آتے تھے اور وہ انہیں انجیکشن دیتے تھے۔ میری بچیاں کہا کرتی تھی بابا جی انہوں نے یہ دعا مانگنے میں آتے نہیں، کیوں نہیں مانگنے آگے؟ اپنی ذات کے لیے بھی ان قوانین خدا بندی کے خلاف کسی نفع نقصان کا اقتدار جو نہیں رکھتے، اس کے لیے انہیں بھی انجیکشن لینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ الہ السماء کا قانون ہے کہ اگر رگوں میں خون منجمد ہو جائے تو اس کے لیے یہ دوائی ہم نے بنائی ہے، یہ قانون ہم نے بنایا ہے، محتاج ہوتے ہیں اس قانون کے۔ کیفیت یہ ہے کہ جن کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہمارے قوانین کے اس طرح محتاج ہیں، تم اپنی ذات کے لیے ان کے پاس جاتے ہو کہ خدا کے قوانین کو چھوڑ کے ان سے نفع نقصان لے لو، ذرا تو سمجھو صحیح۔
آگے بات آتی ہے کہ پھر کیوں نہیں بات سمجھ میں آتی کہ ہم نے کہ بڑی آسان بات کی ہے. حل یستوی العامی والبصیر، کہا کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ باہر جب وہ چیز اسی طرح سے پڑی ہوتی ہے، دو انسان یہاں کھڑے ہوتے ہیں، کیا فرق ہوتا ہے دونوں میں؟ ایک کی بینائی ہوتی ہے، دوسرے کی بینائی زائل ہو چکی ہے. حل تستوی الظلمات والنور، نہیں. اور آگے جا کے پوچھو، جس کی بینائی نہیں ہے وہ شاید بات تو نہ سمجھے کہ بینائی کیا ہوتی ہے. بینائیاں دونوں کی ہوں اور ان سے پوچھو کہ تاریکی اور روشنی برابر ہوتی ہے. وہی تمہاری آنکھیں اس کمرے میں ہوتی ہیں جہاں تاریکی چھا جاتی ہے. بجلی ذرا بجھ جائے تو اس کمرے میں آپ دیکھیے رسیاں سانپ بند کر ڈراتی ہیں. پھر آپ دونوں چیزیں ضروری ہیں. انسان کی آنکھ میں بینائی اور باہر روشنی. بینائی ہے یہ عقل انسانی، روشنی ہے خدا کا دیا ہوا قانون وحی. بینائی کام ہے اور وہ روشنی نہ ہو بیکار ہے، وہ روشنی موجود ہو بینائی اپنی نہ ہو بیکار ہے. دونوں کی موجودگی ضروری ہے. اندھا اور آنکھوں والا بینائی ہے بینائی نہیں ہے، یہ فرق. اور آگے روشنی اور تاریکی، اب اس میں کیٹیگری یہ ہو گئی، بینائی ہے روشنی نہیں ہے پھر بھی اندھا ہے، روشنی ہے بینائی نہیں ہے پھر بھی اندھا ہے، روشنی ہے بینائی ہے، اے ہے جنہوں سجاکھا کیا جائے گا. کیوں دونوں برابر ہو سکتے ہے نا؟ الہ السماء اور الہ الارض دونوں کی ضرورت ہے. اسے ایمان کہتے ہیں عزیزان ایمان. وہی خدا کی طرف سے دی ہوئی خارجی روشنی کا نام ہے. عقل انسانی خدا کی دی ہوئی آنکھ ہے جس میں بینائی ہے. دونوں اکٹھی ہوں گی تو ہر شے صحیح اپنے مقام پہ اپنی اصلی حقیقت میں نظر آئے گی. دونوں میں سے اگر ایک چیز بھی نہیں ہے تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے پھر رسیاں بھی سانپ بند کر دکھائیں گے آپ. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل اللہ خالق کل شیء، کہا کہ یہ یاد رکھو ٹھیک ہے ہر چیز کا خالق وہی ہے لیکن وہ خالق ہی نہیں ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، جو غلبہ ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، سورنٹی ہے، وہ ایک اس کی ہے. اب سنائے لاؤ درد میں بڑے فخر سے روز اعلان کرتے ہیں جس کی ساورنٹی وہاں ہے تمہاری دنیا کے اندر بھی اسی کی ساورنٹی کیوں نہیں؟ کیونکہ هو الواحد القہار. سبارڈینیشن جو ہے کسی کی، فرما پذیری، اطاعت گزاری جو ہے، جو مطاع ہے، جو حکمران ہے، جو ساورن پاور ہے، صاحب اقتدار ہے، واحد ہے. ہم نے اس کے دو حصے کر رکھے. ہمارا مناظر اٹھ کے گھنٹہ گھنٹہ پر تقریر کرتا ہے کہ صاحب وہ مجوسی جو تھے وہ دو خداؤں کو مانا کرتے تھے. اسلام نے آ کے اس تنویت کو مٹایا، اس ڈوئلزم کو مٹایا، توحید کو پھیلایا، اور بیک وقت اس کی اپنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ الہ السماء کو تو مان رہا ہوتا ہے، الہ الارض پہ اس کا بھی ایمان نہیں ہوتا. اول تو وہ یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے بنائے ہوئے قوانین اپنے نہ ہوں، اپنے جیسے اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جنہیں اسلاف کہہ کے اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتا. کچھ فرق نہیں عزیزان من، ہمارے سامنے کا الہ الارض ہے، اس سے پہلے کا گزر گیا ہوا الہ الارض.
کسی انسان کا بنایا ہوا قانون بھی اگر کسی دوسرے انسان کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے تو یہ دو الہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے خواہ سے حکومت کتاب نبوت بھی کیوں نہ مل جائے کہ وہ کسی دوسرے انسان سے کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے محکوم ہو جائے۔ واحد القہار ہے وہ تو، زندگی کو آپ نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا، شرک ہو گیا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ یہاں ملوکیت اور اس قسم کی جمہوریت میں فرق ہی کچھ نہیں ہے۔ ایک انسان کا بنایا ہوا قانون کیا اور 10 کا مل کے بنایا ہوا قانون کیا، وہ تو الہ الارض نہ رہا۔ اور پھر تمہارا آج کا بنایا ہوا ہو اور یا 500 سال 1000 سال پہلے کے انسانوں کے بنائے ہوئے ہوں تو کیا؟ یہ تفریق و تقسیم و تمیز ہے عزیزان من، الہ السماء اور الہ الارض۔ وہ واحد القہار ہے۔ اسی لیے یہ اس نے یہ کہا۔ اب آئی وہ بات، فوراً یہ چیز آئی کہ خالق کل شے ہے، اب وہ نقطہ اس زمانے میں مجوسی جس طرح سے کسی دور میں یہودیت بڑے غالب تھی، پھر عیسائیت بڑی غالب تھی، آج مغرب کی میٹیریلزم غالب ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں مجوسیت زیادہ غالب تھی کیونکہ ایران ان کے قریب بھی تھا اور ان کا فلسفہ حیات، ان کا مذہب بڑا چھایا ہوا تھا، اس میں سنویت تھی۔ وہ سنویت کیا تھی؟ وہ مانتے تھے کہ خیر کا خالق اور ہے، شر کا خالق اور ہے۔ خیر کا خالق یزدہ ہے، شر کا خالق اہرمن ہے۔ یہاں کہا ہے کہ خالق کل شے بھی ہے، واحد القہار بھی ہے، تو اب ان کی وہ دلیل سامنے آئی جو وہ دیتے تھے کہ پھر اس کائنات میں خیر کے ساتھ شر کیوں ہے؟ یہ بڑا پرانا فلسفے کا سوال چلا آ رہا ہے، گڈ اینڈ ایول کا مسئلہ۔ یہ مقام نہیں میں اس کی تفصیل میں جاؤں، آگے آئے گی جہاں کشمکش حق و باطل کی آیات آتی ہیں، خیر و شر کی آیات آتی ہیں، وہاں میں عرض کروں گا قرآن کا نقطہ نگاہ۔ یہاں اس نے کہا کہ یہ جو وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ دو الگ الگ خدا ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ یہاں قانون ہمارا یہ ہے کہ ایک کشمکش جاری ہے جسے حق اور باطل کی کشمکش وہ کہتا ہے۔ یہ ہے کیا چیز؟ حق کی کشمکش اور باطل کی کشمکش۔ جیسا کہ آپ کو اب معلوم ہے، متعدد بار یہ بات سامنے آ گئی، انسان جسے ہم کہتے ہیں، یہ پیچھے سے جو زندگی ارتقاء میں چلی آ رہی ہے اس کی ہی بلند ترین شکل ہے نا۔ زندگی اپنے ارتقائی مراحل ایولیوشنری سٹیجز طے کرتی ہوئی پیکر انسانیت میں آئی۔ اس سے پہلی سٹیج جو ہے وہ عام حیوانوں کی سٹیج ہے۔ ایولیوشن یا ارتقاء میں ہوتا یہ ہے کہ جب زندگی اگلی منزل میں پہنچتی ہے مستقر کے بعد مستعدوں کے اندر، تو وہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنی پہلی جو منزل ہوتی ہے اس کی بہت سی خصوصیات اپنے ساتھ لاتی ہے، البتہ اس میں ایک بلندی کی خصوصیت اور پیدا ہوتی ہے جو پچھلی منزل میں نہیں تھی۔ انسان کی زندگی کے اندر کوئی 9/10 حصہ حیوانی زندگی کا ہے جہاں سے یہ ابھر کے انسان بنا ہے۔ کھانا پینا سونا جاگنا افزائش نسل کرنا سارا اسی طرح سے ہوتا ہے جیسا حیوانی زندگی کے اندر ہوتا ہے۔
یہ پوری زندگی اس کی حیوانی زندگی ہے، اس کے تقاضے ہیں۔ وہ جو 1/10 میں نے اس سے کہا ہے، اور بولتے آگے چل کے کہنا چاہیے کہ یہ جب انسان کہیں گے پھر تو اس کو پورے کا پورا ہی کہنا پڑے گا۔ اس میں ایک خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت وہ ہے جو اینیمل میں نہیں تھی، حیوان میں نہیں تھی۔ یہ خصوصیت ہے جائز اور ناجائز کی تمیز۔ یہ حیوان میں نہیں ہوتی۔ حیوان کو بھوک لگتی ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے چارے سے بھوک مٹتی ہے۔ وہاں ان کو یہ معلوم ہے، بکری کو، کہ میں نے گھاس کھانا ہے، اس سے بھوک مٹتی ہے۔ شیر کو معلوم ہے کہ میں نے گوشت کھانا ہے، اس سے یہ ملتی ہے۔ ان کے نزدیک جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں ہے۔ یہ تمیز انسان کی انسانی زندگی کی تمیز ہے۔ یہ انسان کی طبعی زندگی، فزیکل لائف، دا اینیمل ان مین، حیوانی زندگی، یوں کچھ کہہ لیجیے اس کو، اس کے تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا اس کی انسانی زندگی کا بھی ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے۔ حیوانی زندگی کا تقاضا ہے کہ کھانا کھا۔ اگر وہ حیوان کی طرح اس تقاضے کو پورا کرتا ہے تو حیوانی سطح کی زندگی ہے اس کی۔ لیکن ایک آواز اور آتی ہے جس پہ اس نے ایمان رکھا ہے کہ نہیں، حلال کی روٹی کھا۔ اس روٹی کے لیے، سامان زیست کے لیے دولت پیدا کرنا، یہ وہی حیوانی زندگی کا تقاضا ہے۔ انسانی زندگی کا تقاضا ہے کہ نہیں، جائز طریقے سے پیدا کرنا۔ اب اگر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ٹائی پڑتی ہے، 10,000 روپیہ آتا ہے مفت میں، کوئی گرفت نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، آتا ہے رشوت سے، ناجائز طریقے سے۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد اس کی حیوانی زندگی کے تقاضے میں اور انسانی زندگی کے تقاضے میں ایک ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے، کنفلکٹ ہوتی ہے دو تقاضوں کے اندر۔ یہ ہے جسے آپ حق اور باطل کا ٹکراؤ کہتے ہیں۔ یہ کوئی باہر کی دو الگ الگ قوتیں نہیں ہیں کہ ایک کو خدا نے پیدا کیا اور دوسرے کو اہرمن نے پیدا کیا ہے، اور ان کے نزدیک وہ دونوں قوتیں برابر برابر کی ہیں، خدا اور یزنا اور اہرمن، خدا اور شیطان، اور دونوں وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت آپس میں اکھاڑے میں اترے ہوئے دنگل کر رہے ہیں، کشتی لڑ رہے ہیں۔ ان کا دونوں کو الگ الگ دو خدا ان کے یہاں بنائے ہوئے تھے۔ میں بڑے سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں اس مسئلہ کو، اور آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر کے ہی دو تقاضے ہیں۔ وہ ایک تقاضا وہ ہے جس نے جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کے اندر امتیاز کرنے کی بات کو بھی مان لیا، اس کے اندر بھی حیوانی زندگی کا تقاضا ابھرتا ہے۔ یہ اسے حیوان کی طرح پورا نہیں کرتا۔ جس طرح شیر بھوکے مر جائے گا، گھاس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، یہ بھی بھوکے مر جائے گا، حرام کی روٹی کا لقمہ منہ میں نہیں ڈالے گا۔ یہاں حق کی فتح ہوئی، باطل کی ناکامی ہوئی۔ اور اگر اس نے یہ کہا کہ بھائی بھوک جو ہے وہ ٹھیک ہے، حرام اور حلال کی تمیز کیا ہے، دولت جس طرح سے بھی ہاتھ میں آ جائے، دولت ہاتھ میں آ جائے گی تو وہ قرآن میں ہے ایک دفعہ، ان کا قول بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ جو اس طرح سے دولت کما کے پھر کہتے ہیں زکوٰۃ دے دیجئے باقی ساری پوری ہو جاتی ہے، دادا صاحب کے دیگ چڑھا دیے جا کے، جو منت مانی ہوئی ہے کہ یا اللہ اگر 10,000 روپیہ اس کیس میں کسی طرح سے آ جانا تو میں 1,000 روپیہ تمہارے نام میں دے دوں، یعنی وہاں آفیسر سے کہا آیا کہ صاحب اس میں سے 1,000 تمہیں دوں گا، ایک اس کو دیے کہ ادھر آ کے رشوت ٹان دی صاحب۔ یہ کشمکش انسان کے اپنے اندر کی دو تقاضوں کی کشمکش ہے۔
وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس کائنات کے اندر بھی تم دیکھو گے کہ اس طرح کے تقاضے جو ہیں ٹکراتے ہیں آپس میں، لیکن تم تاریخ کے شواہد پہ نگاہ رکھو، گزری ہوئی قوموں کے حالات کو اپنے سامنے لاؤ، خود آہستہ آہستہ انسانی زندگی کے تجربے بھی جو ہے جو تمہیں جسم مقام کو پہنچاتے ہیں ان کو دیکھو، پھر ہوتا کیا ہے۔ سنی عزیزان من، اس مثال سے بات سمجھاتا ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، آسمان سے تو ایک ہی بارش برستی ہے، ندی نالے اپنے اپنے ظرف کے مطابق ان میں سے پانی لے لیتے ہیں۔ قدر دیکھا کن معنی میں یہاں آیا ہے؟ تقلیل کا لفظ تو یہیں سے ہے نا، ہر شے کا پیمانہ۔ پیاس میں ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 گلاس جو ہیں پیاس بجھانے کا پیمانہ، اور وہی پانی اگر 5-7 گلاس ہو جائیں تو موت کا موجب، اسے تقلیل کہتے ہیں۔ بقدر اپنے اپنے ظرف کے مطابق پانی لے لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر ادھر ادھر کا خس و خاشاک بھی آپ ملتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ فاحت تعمال سیل و زبد الرابیہ، پانی تیزی سے جب بہتا ہے تو یہ خس و خاشاک کتنا بھی ہے جھاگ کی طرح لوگ کے کنارے پہ جا پڑتا ہے، صاف اور شفاف پانی آگے بہ جاتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، سنار، اس ٹکڑے کو جسے سونا کہا جاتا ہے، چاندی کہا جاتا ہے، وہ اپنی بھٹی میں تپاتا ہے، اس کے اندر وہ گلتا ہے، اس میں اس کے بعد وہ کہتا ہے جو اس میں کھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے، کچھ اس میں وہ ملاتا ہے تو کھوٹ بھی نکھر کے اوپر آ جاتا ہے، وہ اس کھوٹ کو الگ کر دیتا ہے، سونا کندن بن جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، حق اور باطل کی مثال کچھ یوں سمجھ لیجیے۔ کھوٹ ملا ہوا سونا کشمکش حیات کی بھٹیوں کے اندر سے جب گزرتا ہے تو یہاں پھر اس کا کھوٹ الگ ہوتا ہے اور سونا کندن بن جاتا ہے۔ وہ خس و خاشاک ہے جو پانی میں مل جاتا ہے، اسی پانی کی روانی میں تیزی جب آتی ہے، خس و خاشاک الگ ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، پانی صاف شفاف آگے چلا جاتا ہے۔ حق اور باطل کی مثالیں یہ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جو جھاگ اور پانی وہ کھوٹ ہوتا ہے وہ رائے گاں چلا جاتا ہے، قیمتی سونا کندن بن کر آگے چلا جاتا ہے۔ کہا اور تمہیں بتائیں کہ بنیادی قانون کیا ہے یہاں؟ کھوٹ الگ ہوتا ہے، سونا باقی رہ جاتا ہے، جھاگ خس و خاشاک الگ ہو جاتی ہے، نتھرا ہوا صاف ستھرا پانی الگ رہ جاتا ہے۔ آؤ تمہیں بتائیں کہ تب تم اس الہ السماء کے قانون کو، اپنی الہ الارض کے قانون کو اپنی زندگی کے اوپر منطبق کرتے ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے، کیا باقی رہتا ہے، کیا ضائع ہوتا ہے؟ عزیزان ایمان، ایک اصول ہے، خیر و شر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ عمل خیر کون سا ہے جو باقی رہتا ہے؟ کہا کہ سنیے ایک اصول، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ تم صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرتے ہو تمہاری ذات کے لیے ختم ہو جاتا ہے، جو کچھ تم پوری نو انسان کی منفعت کے لیے کرتے ہو وہ باقی رہتا ہے۔ دیکھا نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ ثواب کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ خیر کیا ہے یہاں؟ شر کیا ہے؟ چار لفظوں میں عزیزان من اصول دے دیا۔
کم از کم 2500 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے گڈ اینڈ ایول کے فلسفے کے اوپر جو لکھا گیا ہے. ڈیفینیشن نہیں ہو سکی آج تک ان لوگوں سے کہ گڈ، ایبسولوٹ گڈ، مطلق خیر کسے کہتے ہیں. اضافی تو ہر ایک بتاتا چلا آ رہا ہے. بعض حالات میں وہ اچھائی ہوتی ہے، بعض حالات میں وہ اچھائی نہیں رہتی. بہت ملا ہوا سوچ یہ چیز کہ وہ ایبسولوٹ جسے کہتے ہیں کہ خیر ہی خیر وہ ہو جس میں شر کا کھوٹ کوئی نہ. 4 لفظوں میں قرآن کریم نے اس اصول کو بتا دیے کہ بس یاد رکھو حیوانی زندگی کا تقاضا یہ تو ہے، ہر حیوان اپنے اپنی بھوک کا سامان کرتا ہے، اپنے اپنے فائدے کی ہر ایک سوچتا ہے. یہ حیوانی زندگی کا تقاضا ہے. انسانی زندگی اوپر شروع ہوتی ہے اس کے. ایک حیوان اگر وہ بندھا ہوا یا کھلا ہوا چر رہا ہے، گھاس کھا رہا ہے، اس کے ساتھ دوسرا بیل بھوک سے مر رہا ہے، بندھا ہوا ہے، اسے کبھی اس کی بھوک کا خیال نہیں آتا. وہ اپنا ہی کھاتا ہے، اپنا ہی پیٹ بھرتا ہے. کہا گیا اصول یاد رکھو یہاں تک تقاضا حیوانی زندگی کا وہ بھی ضروری ہے کہ پورا کرو، لیکن خیر یہ نہیں، ثواب یہ نہیں، عمل صالح یہ نہیں. وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ تم پوری نوع انسانی کے لیے کی منفعت کے لیے کرتے ہو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ یہ ہے باقی رہنے والا عمل تمہارا، یہ رہتا ہے باقی. اپنا تو ساری عمر کا کھایا ہوا عزیزہ نے من موت کے ایک جھٹکے سے ختم ہو جائے. یہ یورپ کی جسے مادیت کہتے ہیں، اس میں جو انہوں نے قانون دیا تھا سروائیول آف دی فٹسٹ، کہ جو اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے، وہ سروائیو کرتا ہے. اس میں اپنے آپ کے متعلق ہی قانون دیا تھا. وہ علاج سماعت، وہ کائناتی قانون ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ قانون ہے، اور یہی قانون آگے یہاں ان کی غلطی ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہی قانون آگے انسانوں کی زندگی میں بھی ہے. جو کام اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہے وہ بچتی ہے، اسے اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ دوسری کاموں پہ کیا گزرتا ہے. سروائیول آف دی فٹسٹ کا وہ جو ایک اصول مقرر کیا تھا سائنس کے تجربات پر، الہ السما کو انہوں نے اس کو اپلائی کیا انسانی زندگی کے اوپر، اور کہا کہ جس طرح سے کہ ایک فرد جو یا ایک نوع حیوانوں کی وہی باقی رہی ہے یا رہتی ہے جو اپنے آپ کو دی فٹسٹ ثابت کرتی ہے، اسی طرح انسانی زندگی کے اندر بھی قوموں میں بھی یہی اصول کار فرما ہے. اپنے آپ کے اندر دا فٹسٹ جو قوم ثابت کرتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے دوسری قوموں پہ کیا گزر رہی ہے. ساری دنیا جو آج عزیزان مان جہنم بن رہی ہے وہ اس وجہ سے بن رہی ہے کہ حیوانی زندگی کا قانون انسانی زندگی کے اوپر منتخب کیا. قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنی اپنی بقا کی فکر تو ضروری ہے، لیکن وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ نئے انسانی کی منفعت کے لیے تم کرتے ہو، اپنی قوم کے لیے یہاں نہیں کہا. اپنی ذات، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنی قوم، اپنا وطن، اپنا گروہ، اپنا مذہبی فرقہ، یہ اس سے اونچا چلا گیا قرآن. ما ينفع الناس، الناس عزیزان من، خاندان، ذات، برادری، قبیلہ، قوم، وطن، فرقہ، مذہب، سب سے اونچا چلا گیا الناس. ما ينفع الناس، کسوٹی آ گئی عزیزان من خیر اور شر کی، نیکی اور بدی کی. کسوٹی یہ ہے کہ جو ما ينفع الناس کے معیار پہ پورا اترتا ہے وہی ہے. قرآن نے اسی لیے عمل صالح اسی کو کہا. وہ حیوانی سطح کی دا فٹسٹ والا نہیں، یہ ہے جو باقی رہے گا.
یہی تھا نا جسے بقیت اللہ کہا تھا قرآن نے. میرے ذہن میں آئی وہ تھا وہ جو حضرت شعیب کا آواز تھا، وہ قانون تھا جو دیا تھا اپنی قوم کو، یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم 11/85-86 ولا تعثوا فی الارض مفسدین. یہ تم جو اپنا اکنامک سسٹم بنا رکھے ہو کہ ساری قوموں کا چھین کے لیے چلے آ رہے ہو، یاد رکھو یہ چیز جو ہے یہ فساد کی کریٹ کرے گی. وہ ٹھیک ہے بظاہر تم نظر آتا ہے تمہیں کہ دوسروں کے ساتھ ڈنڈی مار کے جو تو تھوڑا سا زیادہ تمہیں آ جاتا ہے تمہارے حصے میں، لیکن اس کا نتیجہ فساد ہی فساد ہوگا. یاد رکھیے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. جو خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق باقی رہنے والی چیز ہے وہی نیکی ہے، اسی کو خیر کہتے ہیں، خیر لکم جو کہتے ہیں. خیر یہ ہے، باقی یہ آتا ہے عزیزان من اور مٹ جاتی ہیں چیزیں. کذالک یضرب اللہ الامثال. مثالیں خدا نے اوپر بیان کیے ہیں وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے تھی بھائی، میں شاعری نہیں کی ہوئی ہم نے. یہ باقی رہتا ہے ما ينفع الناس. قرائت آگے بھی چلتی ہے اگرچہ فل اسٹاپ کے بعد ہے للذین، یہ یہاں چلی نا للذین سے. کون ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے یہ عمل خیر باقی رہتا ہے، باقیات الصالحات جسے کہتے ہیں ہم. للذین استجابوا لربہم الحسنی. یاد رکھو جو اپنے نشو و نما دینے والے کے سوال کا جواب مثبت میں دیکھے ہیں. لبیک حاضر ہوں میں، کوئی ہے حاضر ہوں حضور. عجیب الفاظ قرآن کے ہوتے ہیں، کتنا پیارا ہے یہ لفظ. پھر فوراً ہی یاد آ جاتی ہے کتنا پیارا ہے یہ شعر حسرت کا. ابھی صاحب پوچھتے ہیں وہ جان ساروں کو، تم بھی حسرت اٹھو سلام کرو. کس پیارے انداز میں کہا ہے. پوچھتے ہیں وہ جان ساروں کو، تم بھی حسرت اٹھو کرو کیا سلام کرو. للذین استجابوا لربہم الحسنی. جب جانثاروں کے متعلق پوچھا جائے تو اٹھو حسرت سلام کرو، زبان سے کچھ نہ کرو. لبیک اللہم لبیک لا شریک لہ لبیک. ہائے رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. 83,000 حاجی گئے، 73,000 حاجی گئے، بیک وقت وہاں ان کو حفظ کرا دی گئیں یہ دعائیں. چلا جا رہا ہے آگے آگے ایک طواف، یہ پیچھے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو رونتے ہوئے مونگتے ہوئے لبیک اللہم لبیک. عزیزان من لبیک تو ایک دفعہ زندگی میں کہا ہوا بھی بہت ہوتا ہے. تم بھی حسرت اٹھو سلام للذین استجابوا لربہم الحسنی. الحسنی انہی کے لیے بڑی چیز. زندگی کا صحیح توازن اس کو کریے. سب سے زیادہ حسین زندگی اسے کریے. یہ ان کے لیے ہے. کتنا جامع لفظ ہے یہاں الحسن. خدا کی صفات یا اسماء کے لیے بھی کہا ہے اسماء الحسنی. تمام صفات خداوندی اعلی حد بشریت اور پورا توازن لیے وہ حسن تو بنتا ہی اسی لیے ہے کہ خوبصورتی کی ساری علامتیں ہو، توازن اس کے اندر پورا ہو.
ہر چیز خوبصورت ہو چہرے کی، آنکھ کی سیاہی یا پتلی میں ذرا باریک بال برابر فرق آ گیا ہو، یوں ہو گئی ہو جسے ٹیڑھا پن کہتے ہیں، سارا حسن بگڑ جاتا ہے جی جانے۔ وہ جو کہا ہے کسی نے وہ بڑا ٹھیک کہا کہ کلیوپیٹرا کی ناک ذرا چپٹی ہوتی تو تاریخ اور ہوتی دنیا کی۔ بڑی عمدہ بات ہے۔ حسن تو نام ہی ہر خوبصورت چیزوں کے جمع ہو کے ان کے توازن کا ہے، صحیح پرپورشن کا نام ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، عظیم عطا بھی ملتی ہے، ساری چیزیں ملتی ہیں، ان میں توازن ہوتا ہے۔ توازن کے بگڑنے کا نام ہی تو فساد ہے عزیزان میں، صرف اشیاء کا جمع ہو جانا نہیں، توازن بھی اس کے ہونا چاہیے۔ متوازن رزق تو یہی ہے نا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں فرمایا، جس بستی میں رات کو ایک شخص بھی بھوکا سو گیا، یعنی ساری بستی جو ہے وہ بھوکی نہیں ہے، سب نے کھایا ہے، ایک شخص بھی بھوکا سو گیا، اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے۔ کیا ہوا ہے اس بستی میں؟ رزق فراوان تھا، ہر ایک نے کھایا ہے، سیر ہو کے سویا ہے، کیا ہوا ہے؟ منجی نو کانے پا گئی ہے، ایک پایا جڑا ہے وہ ٹوٹ گیا، سو کے 10 رات نو سارے اس منجی 3 پاوے بھی ٹھیک آ گئے نے، وان بھی ٹھیک ہے، اونی ہوئی بھی چنگی ہے، دوان بھی بالکل ٹھیک آ گئی ہے، ایک پاوا ہی ہے نا، ٹوٹی نہیں گیا، ذرا چھوٹا رہ گیا۔ یہ ساری بستی میں ایک فرد جو بھوکا سو گیا ہے، اس سے کیا ہوا ہے؟ بستی کا توازن بگڑ گیا ہے عزیزان من، الحسنہ نہیں رہا اس بستی کے اندر۔ توازن تو اتنے سے بگڑ جاتا ہے۔ بہترین کھانے میں ذرا سا نمک زیادہ ڈال دیجیے۔ الحسن والذین لم یستجیبوا لہ، جو اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے، سب کچھ الارض کا ملتا ہے ان کو، لیکن لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ خوب، ایک فرد یا ایک قوم کی دولت تو ایک طرف، ساری کرۂ ارض کی پوری دولت پاس ہو، متاع حیات، اتنی ہی اور بھی کہیں سے لے آئیں، چاند پہ جا کے بھی وہاں کی بھی اکٹھی لے آئیں، اور اگر یہ کہیں کہ یہ جو توازن بگڑا ہے یہ دولت دے کر وہ توازن پیدا کر لے، لافتدوا بہ، نہیں ہو سکے گا۔ یہ تو اس کے ساتھ الہ الارض کی اقدار جو ہیں وہ ساتھ شامل کرنی پڑیں گی۔ اولئک لہم سوء الحساب، حساب تو ہر ایک کا ہی ہوتا ہے، یہ وہ حساب ہے کہ جو آپس میں ملتا نہیں ہے، وہ حساب ہوتا ہی وہی ہے۔ یہ بینک والوں سے پوچھو جو رات کو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کیوں 1 بجے ختم کر دیتے ہیں، اور ڈیوٹی ان کی وہی 4-5 بجے تک ہوتی، باقی حصہ وقت میں وہ حساب ملاتے ہیں۔ یہی نہیں ہوتا کہ کمی واقع ہوتی ہے، ان کے ہاں تو اگر جو موجود ہے کیش اس میں 1 روپیہ زائد ہو تو وہ بھی 4 گھنٹے خرچ کر دیتے ہیں اس کے اوپر، حساب ملتا نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ توازن بگڑ گیا۔ کہا کہ حساب تو ان کا اولئک لہم سوء الحساب، حساب ان کا جو ہے وہ اس میں بیلنس ٹھیک نہیں بیٹھ رہا۔ نتیجہ ومأواہم جہنم، اس بگاڑ کا نام جہنم ہے۔ وبئس المہاد، میں نے ابھی کہا تھا نا، وہ چارپائی جس کا توازن بگڑا ہوا ہو، مہاد تو وہی مہد سے ہے، گہوارہ جسے کہتے ہیں آپ، نہایت عمدہ آرام کی جگہ کو کہتے ہیں۔ ساری چیزیں آرام کی آسائش کی مہیا ہو گئی ہیں،
لیکن اس کے باوجود وہ جو پوچھتا تھا نیند کے رات بھر نہیں آتی، وہ اسی لیے تھا کہ چارپائی کا توازن بگڑا ہوا تھا یا بستر میں کہیں ایک ذرا سی پھانس رہ گئی. وہ تو نیچے جو وہ دلائی جسے ہم کہتے ہیں عزیزان من وہ روح جو وڑےواں رہ جائے تو ساری رات سون نہیں دینا ساری رڑکتا رہتا اور پھانس اگر اس میں ہو تو پھر تو پوچھو ہی نہیں، کوئی نہیں سکتا. بے اصل محاد یعنی عجیب چیزیں قرآن کی ہیں صاحب. سول حساب ٹھیک نہیں بیٹھ رہا. بے اصل محاد آسائش کی ساری چیزیں حاصل ہیں، لیکن آرام پہنچانے کی بجائے وہ اس قسم کا بستر ہے جس کے اندر پھانس یا کھٹک یا ایک کانٹا بھی ہوتا ہے، وہ آرام نہیں پہنچا. اَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ. تو آپ سوچئے کہ وہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ خدا نے اس نے جو کچھ میرے لیے نازل کیا ہے، اس کے دیے ہوئے اخبار، اس کے دیے ہوئے اصول وہ حق ہیں، الحق ہیں. دا ٹروتھ وہی ہے جو اس نے دیا ہے. کہا وہ کمن ہوا اعمیٰ، یہ اور وہ کہ جو اندھا ہے دونوں برابر ہو جائیں گے. کہا باتیں ہم نے بڑی پھیر پھیر کے سمجھائی ہیں، مثالیں بھی بڑی بڑی برجستہ دی ہیں، ہم نے سب کچھ کیا ہے یہ، لیکن انما یتذکر اولو الالباب. لیکن اس سے انہیں پلے تو وہی باندھ سکتا ہے جو یہاں صرف عقل ہی نہیں کہا، اولو الالباب کہا. یہ قرآن نے اور جگہ بھی عقل اور فکر کے الفاظ بھی الذین یعقلون یعملون یشعرون یتفکرون بھی کہا ہے. بعض خاص مقام پہ جہاں زور سے ٹرسٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اولو الالباب کہا. اور الباب کیا ہے؟ لبے لباب تو تھی جانتے ہو نا، کہیے گا لبے لباب کیا ہے؟ کسی بات کا نچوڑ جسے پنجابی کہنے جی تت کڈیا ہے ایرا جڑا ہے، اسے کہتے ہیں اولو الالباب. کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، مثالیں بھی ہم نے دی ہیں، سمجھایا بھی ہے، تصریف آیات بھی ہے، بات بھی بڑی صاف ہے، لیکن ان سے تو وہی، ان کو تو سامنے اپنے وہی رکھ سکتا ہے زندگی میں کہ جو انتہائی غور و خوض کے بعد پھر یہ دیکھے کہ واقعی الہ الارض اور الہ السماء دونوں کا ماننا ضروری ہے. اور یہ اولو الالباب کون سے ہیں؟ الذین یوفون. چلیے آگے اب چلا ہے کہ یہ کون ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیں در حقیقت سیانے، یہ ہیں جنہوں نے عقل و فکر کی گہرائیوں میں پہنچ کر ان باتوں پر غور کیا ہے. آج وقت ہو گیا ہے، اسے ہم آئندہ پر اٹھا رکھتے ہیں. آج ہم سورہ ہیں جی کون سا؟ کون سی آیت رہ گئی؟ اچھا یہ 16 کا وہ ام جعلوا للہ شرکاء کا خلق فتح. ٹھیک ہے جی، یہ جو درس آیا ہے نا اس میں وہ کہتے ہیں 16 کا آیت میں آگے چلا گیا تھا خالق کل شیء. اگلے درس میں اتنا حصہ بھی ساتھ ہم لے لیں گے. شکریہ آپ کی حصہ. ہم سورہ الرعد کی آیت 18 تک آ گئے ہیں اور 19 تک آ گئے ہیں. 20 سے آئندہ ہم لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.